شوہر ہے، پیار کرتی ہو، محبت کرتی ہو، مت وقت مانگو، کچھ اچھا کرو، اس کی خواہشوں کے مطابق جو ہے وہ ویسی بن جاؤ، جیسا اس کو جو ہے وہ پسند ہے ویسے اس کے رنگ میں ڈھل جاؤ۔ محبوب کے رنگ میں ڈھلنا پڑتا ہے، تب اصل محبت کا رنگ نکلتا ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ دوسرا ہی مجھے محبت دیتا رہے؟ محبت صرف دینے کا نام ہے، یہ لینے کا نام نہیں ہے۔ آپ ایکسپیکٹیشن مت بڑھاؤ، نہ شوہر کے ساتھ نہ اپنے پیار کرنے والے کے ساتھ۔ ہاں، لیکن عورت یہ نہیں کر سکتی، عورت کی ایموشنز بہت ہائی ہوتی ہیں، وہ نہیں کر سکتی، وہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتی۔ بڑی بڑی سمجھدار عورتیں یہ نہیں کر سکتی، وہ پھر بھی وقت مانگتی ہیں، وہ پھر بھی جو ہے وہ گڑ گڑاتی ہیں، وہ پھر بھی ذلت کا شکار ہوتی ہیں، وہ پھر بھی اسی شخص کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی ہوتی ہیں جس شخص سے وہ محبت کرتی ہیں۔ بڑی سے بڑی قابل ترین عورتوں کو میں نے جو ہے وہ ایسے مردوں کے سامنے جو ہے وہ ذلالت امیز جملے سنتے ہوئے دیکھا ہے، اتنی جو ہے وہ تکلیف دہ جملے سنتے ہوئے دیکھا ہے مردوں کی زبان سے، کہ جو عورت کسی کی زبان سے ایک لفظ نہ برداشت کرے اور وہ جس سے محبت کرتی ہے وہ اس کو تانے دے رہا ہو، یہاں تک نوبت جو ہے وہ دیکھی ہے اپنی زندگی میں اور لوگوں کی زندگیوں میں۔ اندازہ لگائیں کہ یہ صرف محبت ہے کہ آپ جس مرد سے محبت میں مبتلا ہو گئے وہ آپ کو تانے بھی دے رہا ہے، تکلیف بھی دے رہا ہے، اذیت بھی دے رہا ہے، آپ پھر بھی برداشت کرتے جا رہے ہو۔ یہ محبت ہے، یہ آپ کی محبت ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ اگر ہم اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ دیکھ لیں کہ اللہ کہتا ہے کہ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ رحمت ہے۔ اب مولا علی یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ مولا علی فرما رہے ہیں کہ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، لیکن انہیں سنبھال کے رکھنا تمہارا ہنر ہوتا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ آپ میرے جملے کو دوبارہ سنیں اور غور سے سنیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، یہ وہ جملہ ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ مولا علی کا قول ہے، فرما رہے ہیں کہ لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہے، لیکن انہیں سنبھال کے رکھنا تمہارا ہنر ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ محبت کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ یہ آپ کا ہنر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جس شخص میں ہنر ہوتا ہے اس کی محبت امر ہو جاتی ہے، جس شخص میں لوگوں کو سنبھالنے کا ہنر نہیں ہوتا ان کی محبتیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو قسمت تو مل گئی کہ قسمت سے کوئی اچھا شخص آپ کو مل گیا، لیکن آپ اسے سنبھال نہ پائے تو کیسا ہنر، پھر آپ کا کیسا کمال، پھر آپ کی کیسی بڑائیاں۔ اچھے بندے کو سنبھال کر رکھ لو، اسے ضائع مت کرو۔ دیکھو اس کے اور بھی رشتے ہیں، اس نے اور بھی رشتے نبھانے ہیں، اس نے اور بھی رشتوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے۔ اگر وہ تمہیں تمہارا وقت، محبت، چاہت سب کچھ مکمل دے رہا ہے تو اس کو مکمل کرو، اپنے ذہن کو سمجھاؤ، اپنی کاؤنسلنگ خود کرو۔ یہ میں خواتین کے لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کا مرد جو ہے وہ آپ کے گھر بھی آ رہا ہے، ٹائم بھی دے رہا ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے آپ کے ساتھ، آپ کو کپڑے بھی لے کے دے رہا ہے، آپ کو خوش بھی رکھا ہوا ہے، آپ کو بچوں کا بھی دھیان رکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت میں آ کے اگر کچھ وقت میں وہ بیزی ہو جاتے ہیں، مصروف ہیں، کوئی کام میں ہیں، تو انہیں پریشان نہ کرو، انہیں تانے مت دو۔ کبھی بھی مرد تانا برداشت نہیں کرتا، خود تانے جتنے مرضی دے لے عورت کو، لیکن جب آپ تانا دیں گی تو وہ برداشت نہیں کرے گا، پھر بات طلاق تک آ جائے گی۔ اور یہی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ جب عورت تانا دیتی ہے نا تو مرد اس تانے کو جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے کہ تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ ایسی جیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں تم نے جھوٹ بول بول کر جیت حاصل کرنی ہے۔ ایک دفعہ سچ بولو اور ہار جاؤ۔ یہ بھی مولا علی فرماتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ اگر اپنی زندگیوں کو مولا علی کے اقوال کے ساتھ اٹیچ کر لو نا تو زندگیاں اتنی سنور جائیں گی کہ میں تو خیر ان کی ماننے والی ہوں، میرے تو مرشد ہیں، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پیر کون ہیں؟ میں یہ کہتی ہوں کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بعد جو میں اپنا پیر سمجھتی ہوں، یا میرے دل کے جو قریب ہیں، یا جو میں جن کی میں بات کرتی ہوں، جن کو میں اپنے ہر لفظ اور الفاظ میں اور جن کی طریقیت اور جن کی تعلیم کو جو ہے وہ میں سمجھ کر جو ہے وہ آگے بڑھتی ہوں، وہ مولا علی علیہ السلام ہیں۔ وہ میری محبت، میرا دل جو ہے وہ ایسے تڑپ اٹھتا ہے اس محبت میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میں ایک ایک لفظ ان کا بولتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ مولا علی کا قول ہو، تاکہ یہ باتیں اتنی دور تک پہنچیں، یہ چیزیں اتنی دور تک پہنچیں کہ لوگوں کے دل جو ہیں وہ لرز جائیں اس محبت سے، جیسے خیبر کا دروازہ لرزا تھا۔ یاد ہے نا آپ کو؟ تو مولا علی شیر خدا کی تلوار، جو کہ ایک ذوالفقار جس کا نام تھا، ایسی ذوالفقار بننا ہے آپ کو۔ اپنے بیہیویئر کو آپ نے ذوالفقار بنا لینا ہے۔ آپ کے بیہیویئر کو کوئی توڑ نہ سکے، آپ کی جڑوں کو کوئی ہلا نہ سکے، آپ پر کوئی وار نہ کر سکے، آپ کے خلاف سازشیں کرنے والے جو ہیں وہ اپنی منہ کی کھا کے بیٹھ جائیں۔ ایسی محبت ہے مولا علی، ایسی محبت ہے مولا علی سے۔ تو جس کو محبت ہے نا وہ محبت کا اظہار کیا کرے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں محبت ہے، کوئی شخص تمہیں بہت اچھا لگتا ہے، اظہار کر دو۔
اگر وہ شخص بھی تمہارے لیے دل میں کچھ رکھتا ہوگا تو وہ تمہارے ساتھ ضرور اٹیچ ہو جائے گا. آج کے دور میں اگر کوئی بیٹی جو ہے وہ یہ اظہار کر دے اپنے ماں باپ سے کہ مجھے محبت ہے کسی لڑکے سے, تو وہاں پر اس کے جو ہے وہ کریکٹر اسیسینیشن شروع ہو جاتی ہے, اس کے کردار پہ انگلیاں اٹھانے شروع ہو جاتے ہیں. بیٹیوں کو کسی اسلام نے نہیں روکا کہ وہ اپنی پسند سے شادی نہیں کر سکتی, کہیں کسی سائنس نے نہیں روکا, کہیں کسی سائیکالوجی میں, کہیں کسی بیہیویئر میں یہ نہیں لکھا کہ وہ اپنی پسند سے شادی نہیں کر سکتی. عورت کو پورا اختیار ہے کہ وہ اپنی پسند سے شادی کر سکتی ہے اگر وہ کرنا چاہتی ہے, لیکن انتخاب اپنے لیے اس مرد کا کرے جو تمہیں عزت دے سکے, جو 4 بندوں میں کھڑے ہو کے تمہارا ہاتھ پکڑنے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہو, جو بردبار اور بہادر مرد ہو. ایسے مرد نہیں ہوں کہ جس کے لیے جو ہے وہ آپ اپنی زندگی جو ہے وہ خراب کر رہے ہوں کہ جی آپ جو ہے وہ ایسے مرد سے شادی کر لیں جس کا نہ حسب نسب ہے, نہ اس کا اپنا کوئی کردار ہے, ہر عورت کے پیچھے جو ہے وہ جانا اس کا شعار ہے, اور ہر طرح سے جو ہے وہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا جو ہے وہ اس کا معیار ہے. یہ والے مرد نہیں ہونے چاہیے زندگی میں, اور ان مردوں کے پیچھے اپنی زندگیاں برباد مت کرو. مرد کو اگر چوز کرنا ہے نا اپنی لائف میں تو پھر مرد کا بچہ ہونا چاہیے. ایسے نہیں کہ آپ نے جو ہے وہ کسی بھی مرد کو اٹھا کے اپنی زندگی میں شامل کر لیا. مرد پھر جو ہے نا وہ میں بہادر مردوں کی جو ہے وہ فین ہوں. میں ایسے مردوں کی فین ہی نہیں ہوں, مجھے ایسے مرد پسند ہی نہیں ہے جو بہادری کو جو ہے وہ بالکل سائڈ پر رکھیں اور بیویوں سے ڈر رہے ہوں اور جو ہے وہ لوگوں سے ڈر رہے ہوں اور بولتے ہوئے جو ہے وہ ان کی زبان لرز رہی ہو. اور جو ہے کہتے ہیں کہ عورت اور گھوڑی یعنی کہ آپ کا پالتو جانور, وہ جانور جس پر آپ سواری کرتے ہیں, وہ اگر ایک آواز میں نہ آئے تو سمجھ لو کہ آواز دینے والے کی آواز میں کمی ہے, یعنی اس مرد کی آواز میں کمی ہے جس نے اپنی بیوی کو ایک آواز دی ہے اور بیوی نے ایک آواز سے جو ہے وہ سنا نہیں ہے پلٹ کر. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی محبت, آپ کی چاہت, آپ کے اعتبار میں کہیں کمی رہ گئی ہے. ورنہ جن عورتوں کو محبت ہوتی ہے نا اپنے شوہروں سے, ذرا سا جملہ بھی ان کے وہ سنتی ہے نا اپنے شوہر کے, اپنے جو ان کے الفاظ یا ان کے منہ سے اپنے نام کا, کہ ابھی ان کے نام کا پہلا حرف ہی لیتا ہے ان کا شوہر, تو وہ فوراً حاضر ہو جاتی ہیں کہ جی بتائیے آپ کو کیا چاہیے. یہ ہے محبت.